الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حاميم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک اتارا ہے ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر حکمت والے کام کے، امرا من عندنا، ہمارے یہاں سے حکم ہو کر، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، رحمت من ربک، تیرے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا،
آمنت باللہ وبآیاتہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اور ان انعامات میں سے ایک خاص نعمت اس مہینے کا عطا کرنا، اور اس مہینے کی شعبان کی 15ویں شب اور 15 دن ہے. گناہگاروں کو بخشنا اور گناہگاروں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لینا، گناہگاروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا، ستاری اور پردہ پوشی کرنے کا سلسلہ پورے سال رب العالمین کی طرف سے جاری ساری رہتا ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سال بھر میں کچھ خاص مہینے، کچھ خاص دن، کچھ خاص اوقات اور کچھ خاص گھڑیاں مقرر فرما دی ہیں کہ ان اوقات کے اندر، ان گھڑیوں میں اور ان دنوں میں میرے بندے خاص طور پر میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے تعلق جوڑیں اور مجھ سے سوال کریں تاکہ میں ان کے سوال کو پورا کروں، ان کی مغفرت اور بخشش کروں اور انہیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لوں. تو انہی میں سے شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. حضرت عطا بن یسار جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے بڑی بابرکت جو رات ہے وہ شب برات کی رات، 15ویں شعبان کی رات. اس کے مختلف نام ہیں: لیلہ مبارکہ، بابرکت رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، اور لیلۃ البراءہ، نجات اور بری ہونے والی رات. تو اسی طرح مشہور جو ہے وہ شب برات پہ. شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ. اس کا مطلب ہے نجات حاصل کرنا، بری ہونا. تو شب برات نجات حاصل کرنے والی رات. اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قالت یا عائشہ اتدری ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے ما هذه اللیلہ کہ یہ رات کس قسم کی رات ہے؟ یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قالت وما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے کہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے.
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہا یکتب کل مولود آدم فی ہذہ السنہ وفیہا یکتب من کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس رات کے اندر پورے سال میں جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اولاد آدم میں سے جس کو دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، ان کی فہرست بنا دی جاتی ہے، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس پورے سال کے اندر اولاد آدم میں سے جس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، جس کے اوپر موت کو واقع ہونا ہوتا ہے، ان کے تمام بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر فیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، بندوں کے جو نیک اعمال ہیں سال بھر کے، وہ اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور سال بھر بندوں کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے فیہا ترزقو، تو اس رات کے اندر اس رزق کو نازل کیا جاتا ہے، اس کے نزول کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس رات کے اندر پورے سال میں جن لوگوں کا انتقال ہونا ہوتا ہے، ان کی فہرست موت کے فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور موت کے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس فہرست کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں، ان کی روح تم نے اپنے وقت کے اوپر قبض کرنی۔ اب فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی لوگ باغبانی کر رہے ہوتے ہیں، درخت لگا رہے ہوتے ہیں، ان کا نام مردوں کی فہرست کے اندر آ چکا ہوتا ہے، کوئی لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، اور کوئی لوگ مکانات کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے ان کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بستر پر تشریف لائے، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے سخت رشک ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس کہیں نہ تشریف لے گئے ہوں، تو میں تلاش میں نکلی، تو جنت البقیع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، اور آپ تو اللہ کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ واپس آئی، اس آنے جانے میں سانس پھول گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اور اس وجہ سے میں آپ کی تلاش کے اندر نکلی اور جنت البقیع کے اندر آپ کو پایا۔ فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ اور فرمایا کہ تم معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات والی رات ہے۔ میرے پاس جبرائیل صلی والسلام آئے، اور انہوں نے آ کر کے مجھے بتایا کہ آج 15 شعبان کی رات، اور اس رات کے اندر بندوں کا رزق اتارا جاتا ہے، ان کے اعمال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ باقی اولاد آدم کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جو مشاہن ہیں، جو کینہ پرور ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اور اس طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو شرابی ہیں، شراب پینے والے ہیں، جو حق تلفی کرنے والے ہیں، جو جوا کھیلنے والے ہیں، جو رشوت لینے والے ہیں،
فرمایا ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها في السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزق له هل من مبتلا فأعافي هل كذا حتى يطلع الفجر، کہ جب شعبان کی 15 رات آئے تو فرمایا کہ فقوموا لیلہا، اس 15 رات کے اندر اے مسلمانوں تم قیام کیا کرو، رات کو عبادت کیا کرو، وصوموا یومہا، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور رات بھر یہ صدا اور آواز لگائی جاتی ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا طالب، کوئی محتاج ضرورت مند جو مجھ سے رزق کا سوال کرے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ هل من مبتلا فأعافي، ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال جو پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے اور مجھ سے مصیبت اور پریشانی کے دور کرنے کا سوال کرے، فأعافي، اور میں اس کو عافیت عطا کر دوں، اس کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دلا دوں۔ حل کذا، پوری رات اسی طرح اللہ کی طرف سے صدا اور ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا ہے تو آئے میرے در پر، جو سوال لے کر کے آئے گا اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں وہ مجھ سے درخواست کرے گا، جو مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ فرمایا گناہگار سال بھر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، لیکن 15 شعبان کو خود رب العالمین کی طرف سے یہ صدا دی جاتی ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو آئے، جس چیز کا سوال کرے گا اس سے وہ چیز عطا کی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا کہ ایک فقوموا لیلہا، اس رات کے اندر قیام کرو، عبادت کرو۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے جو اسلاف اور اکابر تھے وہ اس رات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ رات آئے اور اس رات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ جہاں پر ان لوگوں کو اس رات کا انتظار رہتا تھا، وہیں پر اس رات کے اندر بہت ساری بدعات جو ہیں وہ بھی ایجاد ہو گئی، اور ان بدعات کی بھی انہیں سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ ان بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد کے اندر اہتمام کر کے لوگوں کو بلانا کہ آج جو ہے 15 شعبان کی رات ہے، مسجد کے اندر آؤ، باجماعت نماز ادا کی جائے گی، اور نمازوں کے پھر مختلف طریقے لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں کہ 12 رکعتیں پڑھو، 100 رکعتیں پڑھو۔ تو میں کہ یہ نہیں، شریعت کے اندر جو نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چھپ کر کے ادا کرو۔ اگر اتفاقاً 2-4 آدمی مسجد کے اندر آ کر کے انہوں نے عبادت کر لی، حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر کے باجماعت صلاۃ تسبیح کی ادائیگی، باجماعت نفل نماز کی ادائیگی، اس کا شریعت کے اندر وجود نہیں ہے۔ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ تم نفلی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو خفیہ طریقے سے گھر کے اندر ادا کرو۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اپنے اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا، اور عبادت پھر ہمہ جہتی ہو، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ چاہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، چاہیں تو ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، مختلف عبادات جو ہے ان کا اہتمام اس رات کے اندر کیا جائے۔
نہیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا ہو۔ اور اگر جتنے پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، جتنی توفیق ملے، جتنے وقت کے لیے ملے، آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس رات کے اندر گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، اور جو ہو سکے وہ کر لے۔ وصوموا یومہ، دوسرا حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ لیکن یہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ مستحب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پورے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر، اکثر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ شعبان کے اندر روزے رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو ایام بیض ہیں 13، 14 اور 15، تو ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھ لے تو مستحب ہے، رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اس اہتمام کے ساتھ اس طریقے سے روزہ رکھنا کہ کبھی نہ چھوڑے آدمی اور اس کو فرض اور واجب سمجھ کر کے رکھے، تو فرمایا کہ اس کا نام بھی بدعت ہے۔ التزام ما لا یلتزم فهو بدعہ، جو چیز لازم نہیں ہے شریعت کے اندر اس کو لازم کر لینا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ جو ایام بیض ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ، ان تینوں دنوں کا روزہ رکھ لے، یہ سمجھ کر کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی نیک عبادات ہیں ان کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔